الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے ہدایت النحو کا سبق نمبر 6 پڑھنا ہے، تو آج ہم صرف کلمے کے بارے میں گفتگو کریں گے، کلمے کی تعریف وغیرہ پر گفتگو کریں گے۔ پھر آگے کلمے کی اقسام آئیں گی انشاءاللہ، وہ ہم اگلے لیکچر کے اندر تھوڑی سی وہاں تفصیل ہے تو اس سے ہم اگلے لیکچر کے اندر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ یہ عبارت ہم نے پڑھ لی، آئیے اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فصل معزوف عبارت نکالنے تو بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ ھذا فصل ثان، ٹھیک ہے، یا پھر آپ عبارت یوں نکال لیں، ھذا الفصل الثانی، یہ دوسری فصل ہے، دوسری فصل ہے۔ دوسری فصل کس کے بارے میں ہے؟ کلمے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تیسری فصل کلام کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ بنیادی باتیں ان دونوں فصول کے اندر ذکر کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے سنا ہے کہ نحو کا جو موضوع ہوتا ہے وہ کلمہ اور کلام ہوتا ہے، کلمہ اور کلام ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صاحب کتاب نے کلمے اور کلام دونوں میں سے مقدم کلمے کو کیا ہے، یعنی کلمے کی بحث پہلے لے آئے ہیں، اس کے بعد کلام کی بحث بعد میں آئے گی۔ تو یہ وجہ ترجیح کیا ہے، کیوں مصنف علیہ الرحمہ نے ایسا کیا؟ تو فرماتے ہیں قدم الکلمۃ علی الکلام لکونھا جزء الکلام، کہ کلمے کو کلام پر مقدم اس لیے کیا ہے کہ کلمہ جو ہوتا ہے یہ کلام کا جز ہوتا ہے، کلمہ کلام کا جز ہوتا ہے، چند کلمات مل کر ایک کلام بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر جملہ اسمیہ ہے تو دو اسم مسند مسند الیہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ مبتدا خبر بنیں گے تو جملہ اسمی ہوگا، تو یہ بھی چند کلمات ہوئے، ٹھیک ہے۔ ایک کلمہ نہیں ہے، ایک کلمہ مبتدا بنے گا، ایک کلمہ خبر بنے گا، یا پورا جملہ خبر بعض اوقات ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کلام بعد میں ہوتا ہے اور کلمات پہلے ہوتے ہیں، یعنی کلمات جو ہیں وہ ہوں گے، ان سے مل کر پھر کلام بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلمہ جو ہے یہ کلام کا جز ہے، ٹھیک ہے، اور جز کل پر مقدم ہوتا ہے۔ وتقدیم الجزء علی الکل ثابت طبعا، تو یہ طبعی طور پر ایسا ہے کہ جناب جز جو ہوتا ہے وہ کل پر ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے صاحب کتاب نے کلمے کی گفتگو پہلے فرمائی ہے۔ تو فرماتے ہیں الکلمۃ، کلمہ، الف لام برائے تعریف ہے، جنسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر خاص کلمہ نحوی مراد ہے، کلمہ نحوی مراد ہے خاص طور پر، ٹھیک ہے، دیگر کلمات نہیں ہیں۔ جیسے ہم 6 کلمے پڑھتے ہیں وہ اور صورت ہیں، وہ اور چیزیں ہیں۔ یہاں پر جو لفظ الکلمہ ہے نا، یہاں سے مراد کلمہ نحوی ہے، یا نحوی جس اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں نا وہ ہے۔ تو الکلمۃ یہ جو ہے یہ معرف ہے، لفظ وضع لمعنی مفرد، یہاں تک یہ تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بات سمجھ لیں آپ۔ دوسری آپ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ الکلمۃ مبتدا ہے، اگلی ساری جو عبارت ہے مفرد تک۔ مفرد میں نے ساکن رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اعراب کے تینوں احتمال ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ترکیب کیا ہوگی وہ پھر آگے چل کے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو الکلمۃ مبتدا لفظ وضع لمعنی مفرد دن،
یہ جو ہے عبارت جو ہے یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ دو باتیں آپ سمجھ لیں۔ اچھا، الکلماتو آیا، الکلماتو فرماتے ہیں الکلماتو یہ کلمن سے مشتق ہے، کلمن سے، ٹھیک ہے، لام کے سکون کے ساتھ۔ فرمایا الکلماتو کلمہ، لفظ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو۔ اچھا، لفظ آیا ہے یہاں پر، تو لفظ کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جس چیز کا تلفظ کرتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے، وہ لفظ ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ آیا ہے وضع، یہ وضع سے ہے، فعل مجہول۔ تو وضع جو ہے اس کی تعریف کیا ہے، وضع کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جعل الشیء فی حیز الشیء الآخر، یہ لغوی اعتبار سے کہ ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی جگہ رکھنا یہ وضع کہلاتا ہے، اور یہ لغوی تعریف ہو گئی۔ اور اصطلاحی تعریف اس کی ہے تخصیص شیء بشیء بحیث متى اطلق او احس الشیء الاول فہم منہ الثانی، کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ جب اس کا اطلاق کیا جائے دوسری چیز کا فہم حاصل ہو جائے، یہ وضع کی تعریف ہے۔ فرماتے ہیں کلمہ ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو لمعنی مفردن، مفرد معنی کے لیے۔ اب یہاں پر مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، ترکیبی احتمالات ہیں، دیکھ لیں آپ اس کو۔ اگر آپ اسے مفردن پڑھیں گے تو یہ لفظ کی صفت واقع ہوگا، صفت ثانی، تو یہ لفظ کی صفت ثانی بنے گا۔ ترجمہ یہ ہوگا کلمہ ایسا لفظ ہے کہ جس کو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اور وہ لفظ مفرد ہو، ٹھیک ہے۔ اگر اسے آپ مفردن پڑھتے ہیں تو معنی کی یہ صفت واقع ہوگا، ٹھیک ہے، لمعنی مفردن۔ ترجمہ یہ بنے گا کلمہ ایسا لفظ ہے کہ جس کو وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لیے، اور اگر مفردن آپ اسے پڑھتے ہیں تو وضع کے اندر ہوا ضمیر سے یہ حال واقع ہوگا۔ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو مفرد ہونے کی حالت میں کسی معنی کے لیے، تو یہ تینوں یہاں پر یہ ترکیبی احتمال ہے۔